بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک بابرکت ہے وہ ذات. تبارک کا اللہ آپ کو اتنا دیتا ہے اس کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آتی, اسے بولتی ہیں کہ تبارک. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے, جن بھی انسان بھی. ایک میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اور جن بھی جمع ہو گئے. تمام لوگ پوچھتی ہیں اللہ سے, اللہ مجھے دے دے, یہ دے دے, وہ دے دے. اللہ تمام کو کی پوچھی ہوئی چیز دے دیتا ہے. ما نقص ذلك من ملک شیئا, اللہ کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آتی. تبارک کا معنی اللہ آپ کو اتنا دیتا ہے اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آتی. اس وجہ سے ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگو. لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ لوگ تو آپ کو جھڑکیں گے, لیکن رب دینے والا ہے. اگر آپ نہیں دعا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ غصہ ہوگا. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. جو توبہ نہیں کرتا اللہ ایسے بندوں سے غصہ ہوتی ہیں. جو دعا نہیں کرتا ہے اللہ سے مانگو. تو تبارک کا مطلب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی. الذی بیدہ الملک, اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ 2 ہاتھ ہیں. ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں, لیکن ہمارے جیسا نہیں ہے. اللہ کو ویسا ہاتھ ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. اللہ کا ہمارا ہاتھ جیسا نہیں ہے. اللہ کا ہاتھ ویسا ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. لیکن ہمارے ایک رائٹ ایک لیفٹ ہے. اللہ کے دونوں ہاتھ رائٹ ہیں. کلتا یدہ یمین, اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہاتھ ہیں. وہی اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. اس کے بعد الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا. خلق الموت, سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ موت کا ذکر ہے, حیات کا ذکر ہے. موت کا ذکر ہے نا. ہم سب سے پہلے زندے تھے مردے تھے؟ سب سے زندے تھے مردے تھے؟ مردے تھے ہم سب سے پہلے. سب سے پہلے ہم مردے تھے. جیسا کہ اللہ نے کہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اصل ہم ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ 10 دن سے پہلے ہم کیا تھے؟ مردے تھے. 4 مہینہ 10 دن کے بعد فرشتہ کے روح پھونکتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے موت کا ذکر کر دیا. ہم سب سے پہلے مردے تھے ہم ماں کے پیٹ میں. خلق الموت والحیات, موت اور حیات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس سورت کا نام کیا ہے؟ الملک. ملک کا معنی کیا ہے؟ بادشاہ. کیوں بادشاہ ہے وہ؟ الذی خلق الموت والحیات, موت و حیات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. تو بادشاہ کون ہے؟ وہی جو ہے نا بادشاہ ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو کیوں بھیجا؟ تاکہ ہم اچھا عمل کریں. زیادہ عمل نہیں, اچھا عمل کریں. اللہ تعالیٰ تم سے آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. یعنی کہ ایک انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. ایک انسان 8 رکعت نماز پڑھتا ہے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے. دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ 2 رکعت پڑھنے والا. یعنی کہ آپ تھوڑا بھی عمل کرو لیکن نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. احسن عملا, یعنی کہ جو بھی عمل ہے خالص اللہ کے لیے. دوسرا نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں, فاسٹ پڑھتے ہیں, نہ سکون ہے نہ اطمینان ہے. 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں پورے اطمینان کے ساتھ. کون بہتر ہے؟ 8 رکعت. وہی اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. یہ جو نا ہم تم سے آزماتے ہیں. وہ العزیز, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ غالب ہے. غفور, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. کتنا بھی انسان گناہ کرے اللہ کے دربار میں آ جاؤ. گناہ ہو گیا آج, اللہ کے پاس آؤ, کہے کہ اللہ تعالیٰ لا رب سواک, تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے میرا جو میرے گناہوں کو معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چل میں اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا. پھر چند دن کے بعد آتا ہے وہ انسان, پھر بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا. اللہ کہتے ہیں کہ چل, یہ انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا, پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی کہ جتنے بھی بار گناہ کرو اللہ معاف کرنے والا ہے. یعنی کہ سچی توبہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. اس کے بعد الذی خلق 7 سماوات طباقا, اللہ نے 7 آسمان کو پیدا کیا. 7 آسمان طباقا, ایک آسمان دوسرے آسمان درمیان گیپ ہے. کتنے سال کا گیپ ہے؟ 500 سال کا گیپ ہے. پہلے آسمان دوسرے آسمان درمیان 500 سال کا گیپ ہے. دوسرے تیسرے, اس طرح 7 آسمان کے درمیان کتنا سال کا گیپ ہے؟ 500 سال کا گیپ ہے. 7ویں آسمان کے اوپر پانی ہے, وہاں سے پانی کے درمیان 500 سال کا گیپ ہے. پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 7 آسمان کو پیدا کیا طباقا, بیچ میں کیا ہے؟ گیپ ہے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. یعنی کہ آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں جو نا کوئی نہ کوئی عیب ہو سکتا ہے نا, کہیں کوئی سیدھا نہیں بیٹھا, اینٹ نہیں بیٹھا ہے, کہیں سوراخ ہو سکتا ہے. اگر ہم کوئی عمارت بنے, کوئی بلڈنگ بنے, کہیں نہ کہیں عیب ہے, لیکن اللہ کے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی عیب ہے نہیں. وہی اللہ نے کہا کہ فارجع البصر, دیکھو آسمان کو, کیسا اللہ نے آسمان پیدا کیا, کہیں بھی آسمان میں عیب نہیں ہے. اتنا بڑا آسمان جس میں رتی برابر بھی جو ہے عیب نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, ہم نے آسمان کو خوبصورت کیا. یہ جو آسمان ہم کو نظر آتا ہے, اس آسمان کو اللہ نے خوبصورت کیا ہے بِمَصَابِيحَ, چراغ کے ذریعے سے, ستاروں کے ذریعے سے اللہ نے اس آسمان کو خوبصورت کیا. کتنے آسمانی پورے, کتنے آسمان, 7 آسمانی. امام شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے صرف پہلے آسمان کو خوبصورت کیا ہے, اس کے علاوہ 6 آسمان میں ستارے نہیں. صرف کون سے آسمان میں ہی ستارے, پہلے آسمان میں. وہی اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمانی دنیا کو ہم نے خوبصورت کیا, مزین کیا. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, اس ستارے کا کام کیا ہے؟ اس ستارے کا 3 کام. ایک, آسمان کو خوبصورت بناتا ہے. دوسرا, یہ شیطان جو ہے نا اوپر جاتی, پہلے آسمان کے پاس جا کے جو ہے نا, کیونکہ فرشتے رہتے ہیں پہلے آسمان کے اوپر, فرشتے جو بات کرتی ہیں کان لگا کے سنتی ہیں. جب یہ شیطان پہلے آسمان کے پاس آتا ہے تو ستارے جو ہے نا اسے مارتے ہیں, ستارے پھینک کر جو ہے نا اس کو مارا جاتا ہے. یہ ستارے کا دوسرا جو کام ہے, وہی اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ستارے کا تیسرا جو کام, اگر آپ اندھیرا ہے, جنگل ہے, تو اجالا کون دیتا ہے آپ, ستارہ. ستارہ ہی آپ کو جو ہے نا جنگل میں اجالا دیتا ہے, آپ کو جو ہے نا اجالا دیتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, ہم نے تیار کر رکھا ہے آپ کے لیے بھڑکتی ہوئی عذاب. سعیر, سعیر مطلب بہت زیادہ بھڑکتی ہوئی عذاب. قرآن میں اکثر جو ہے نا جہاں شیطان کا ذکر ہے وہاں سعیر کا ذکر ہے. سعیر کا مطلب بہت زیادہ بھڑکنا, کیونکہ اللہ نے شیطان کو کس سے بنایا, آگ سے بنایا, عذاب بھی ڈبل ہوگا. سعیر مطلب بہت زیادہ آگ اسے ہوگا, سزا بھی بڑی سخت ہوگی. سعیر کا مطلب بہت زیادہ آگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ شیطان کو دیں گے. جب بھی جہنم کا ذکر آئے ہم کیا پڑھیں گے, اللہم انا نعوذ بک من النار. جب بھی جہنم کا ذکر آئے, آپ نفل نماز پڑھتے رہتے ہیں, جہنم کا ذکر آیا وہیں بولو آپ اللہم انا نعوذ بک من النار. صحیح مسلم کی حدیث, آپ سسم جب تہجد پڑھ رہے تھے, جب جہنم والی آیت سے گزرے وہیں رک کر کہے اللہم انا نعوذ بک من النار. جب جنت والی آیت سے گزرے تو وہیں رک کر کے آپ فرمائیں اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, کافروں کے لیے جو ہے نا عذاب جہنم میں, دردناک عذاب ہے کافروں کے لیے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا, جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا, اب یہ کافر کو لایا جائے گا جہنم میں پھینکنے کے لیے, سمعوا لها شہیق. شہیق کا جو معنی ہے, جب کافر جہنم کو دیکھے گا چیخے گا. کس طرح چیخے گا, جس طرح گدھا چیختا ہے نا, اس طرح کافر جو نا جہنم کو دیکھ کر چیخے گا. شہیق, شہیق ایک اور جو تفسیر ہے, جہنم خود جو ہے نا کافر کو دیکھ کر چیخے گی. اتنا ڈراؤنی ماحول ہوگا جہنم کا. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نارے جہنم سے بچائے. یعنی کہ جب کافر جہنم کو دیکھے گا تو اس طرح ڈھرونی جو نا چیخنے لگے گا. وہی ہے تفور. تفور, امام سوری رحمہ اللہ نے کہا تفور کا معنی کیا ہے, جس طرح آپ دیکھیں گے پانی میں چاول ابلتا ہے, جب پانی ہوتا ہے اس میں چاول جو ہے نا ابلتے رہتا ہے, چاول اوپر جا کے گرم گرم پانی میں چاول ابلتا ہے. اس طرح جہنم میں جہنمی ابلتے رہیں گے, ابلتے رہیں گے, نعوذ باللہ. جہنم میں کافر ابلتے رہیں گے, نعوذ باللہ. جس طرح چاول گرم گرم پانی میں اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے گرم کی وجہ سے, اس طرح جہنم میں کافر جو ہے نا ابلتے رہیں گے. اسے بولتے ہیں کہ تفور. اس کے بعد اللہ نے کہا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. یعنی کہ اس کے بعد آیت نمبر 9-10 تک جو بات بتائی گئی ہے, جب کافروں کو جہنم کے پاس لایا جائے گا, وہ جہنم کے پاس ایک فرشتے ہوں گے, وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے. وہ کافر کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس نبی آئے, لیکن ہم ان کی بات نہیں مانے, ہم ان کی بات ایکسپٹ نہیں کرے, اس وجہ سے ہم آج کہاں ہیں, جہنم میں. پھر وہ کافر کہے گا کہ کاش اگر ہم ایمان لاتے, اگر ہم دین کو سمجھتے تو آج ہم کہاں نہیں ہوتے, جہنم میں نہیں ہوتے. دیکھیے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ, اگر ہم دین کی بات سنتے, او نعقل, او سمجھتے. آج لوگ دین میں کہاں سمجھتے, دین نہیں سمجھ. دین سمجھنا چاہیے, اصل چیز ہے. قرآن اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے, ہم قرآن سمجھیں گے. قرآن ہی میں ہدایت ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ کافر جہنم میں کہے گا کاش ہم قرآن کو سمجھتے تو آج ہم جہنم میں نہیں ہوتے.
قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے. اس کے بعد کافر بولیں گے کہ فاعترفوا بذنبہم، یعنی کہ وہ اپنے گناہوں کو مان لیں گے. کافر ایکسپٹ کر لے گا. کافر کیسے مانے گا؟ کافر اس کا ہاتھ گواہی دے گا. اے اللہ تعالیٰ یہ بندہ جو نا کفر کیا، ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گا. جب کافر دیکھے گا کہ جنا اس کا ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہی دیتا ہے تو کافر اپنے گناہوں کو مان لے گا. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اس کو نارے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا. جہنم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. دیکھیے میں اور آپ اس میں ہیں یا نہیں؟ آیت کیا ہے؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہیں. روم بند ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے اللہ کے علاوہ. ایسے وقت اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرہ، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے. واجر کبیر، اللہ آپ کو جنت دیں گے. تنہائی میں، روم میں کوئی نہیں، آپ سنگل ہیں، ایسے وقت آپ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ آپ کو جنت دے گا. تنہائی میں عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. انسان اصل تنہائی میں معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی معنوں میں مومن ہے، یعنی تنہائی میں معلوم ہوتا ہے. اگر آپ تنہائی میں اللہ کی عبادت کریں گے، حدیث میں آتا ہے کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک مسلمان تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ کو عذاب کو یاد کر کے روتا ہے. ایسے مسلمان کبھی نارے جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گے. کبھی ہم نے اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رویا ہے؟ ہم نے کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا ہے؟ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ گناہوں کو یاد کر کے روئیں گے، یہ آنسو جو آنکھ سے نکلتا ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نارے جہنم سے بچا لیں گے. وہی اللہ نے یہاں کہا کہ نیک لوگ تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، جو چھپ کر جو تم بات کرتے ہو نا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. جو کھلم کھلا جو تم بات کرتے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم. بعض لوگ چھپ چھپ کے پلاننگ کرتے ہیں، اللہ اسے برباد کر دے. چھپ چھپ کے لوگ جو نا آپس میں بات کرتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے. بلکہ انہ علیم بذات الصدور، ہماری سینوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں نا میرا جو کزین ہے اللہ اس کو برباد کر دے. دل میں سوچتے ہیں لوگ وہ فلاں رشتے دار کو اللہ برباد کر دے. دل میں جو سوچتے ہیں اللہ کو معلوم. دل میں جو انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ کو معلوم. علیم بذات الصدور. اسی وجہ سے مفسرین نے کہا کہ دل میں بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں برا نہ سوچے. وہ بھی آپ کا بھائی ہے، وہ بھی آپ کا بھائی ہے نا. انسان برا سوچتا ہے اللہ اس کو برباد کر دے، اس سے اللہ تعالیٰ مال چھین لے، اللہ اسے اسٹیٹس چھین لے. کیوں؟ علیم بذات الصدور، سینوں کی بات جو نا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس نے آپ کو پیدا کیا، کس نے ہم کو پیدا کیا؟ وہ اللطیف، اللہ تعالیٰ. وہ کیا ہے؟ لطیف. آپ کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لطیف، آپ کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ کس نیت سے نماز پڑھے، لطیف، اللہ کو معلوم. آپ صدقہ کرتی، کس نیت سے آپ نے صدقہ کیا، لطیف، اللہ کو معلوم. آپ نے تہجد پڑھا، کس نیت سے پڑھا، معلوم. بعض لوگ صدقہ کرتی تاکہ لوگ میری تعریف کریں، لطیف، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس نیت سے صدقہ کیا. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ کے سینے میں جو بات چھپی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر. آپ کے دلوں میں جو وسوسہ آتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا هُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، یہ اللہ نے زمین کو نرم کیا ہے. ذلول بولتی ہیں کہ زمین جو ہے نا ہمارے حساب سے، اگر زمین زیادہ گھٹ ہوتی ہم قبر کھود سکتے؟ نہیں کھود سکتے. اگر زمین زیادہ نرم ہوتی تو ہم کیا ہو جاتے؟ اندر چل جاتے. یہ زمین بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمارے حساب سے زمین کو بنایا. ہم کیا سمجھتے ہیں نعمت کیا ہے؟ پیسہ ہے، دولت، اسٹیٹس، یہی نعمت سمجھتی لوگ. اچھی گاڑی ہو یہ نعمت. زمین کو اللہ نے اچھی طریقے سے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ذلول، ہمارے حساب سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تم چلو اس زمین میں تم چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ کی رزق کو تلاش کرو. اللہ نے کہا کہ اللہ کی رزق، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، تم اللہ کی رزق کو تم تلاش کرو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، آپ کو کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے. یعنی کہ اللہ نے رزق کا ذکر کرنے کے بعد فوری اللہ نے کہا کہ آپ کو قیامت کے دن اللہ ہی کے پاس جانا ہے. آپ رزق حلال کماتی ہیں، حرام کماتی ہیں، اس کا جواب اللہ کے پاس آپ کو دینا پڑے گا. اللہ کے پاس آپ وہی رزق کے فوری اللہ نے قیامت کا ذکر کرتی ہیں. انسان جو کماتا ہے دیکھیں کہ وہ حلال ہے، یعنی حلال ہے الحمدللہ. کیونکہ مفسرین نے کہا کہ آج کے ماحول میں حلال رزق کمانا جہاد سے بڑا افضل ہے. جہاد جیسا عمل ہے، جس طرح جہاد میں تکلیف ہوتی ہے نا، حلال رزق بھی آج بہت تکلیف ہوتی ہے. حلال رزق کمانا، سچ بولنا بزنس میں بہت تکلیف ہوتی ہے.
اگر کوئی مسلمان حلال رزق کماتا ہے جہاد کے برابر ہے. یاد رکھیں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 15 آیتیں آج ہماری ہوئی. کل فجر میں انشاءاللہ اور جو ہے نا 15 آیتیں سورہ ملک کی تفسیر ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.